ہم نے ہوشیار کرنے کے لیے فرمایا کہ وَمَا تُؤَخِّرُهُ يَكُنْ لِغَيْرِكَ خَيْرُهُ، جو تم چھوڑ کے جاؤ گے اس کا کیا ہوگا؟ اس کے مزے دوسرے لیں گے، تمہیں کیا ملنے والا ہے اس سے؟ بھائی میں چھوڑ کر گیا، اللہ کرے کہ اولاد اتنی صالح رہے کہ جس کی وجہ سے مجھے صدقہ جاریہ ملتا رہے انشاءاللہ، نہ ہوا خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ، تو مجھے کیا ملا؟ ساری زندگی محنت کی، ان کے لیے کچھ چھوڑ کے گئے، نعوذ باللہ تعالیٰ اگر عبد صالح نہ ہوئے، ختم ہو گئے معاملہ۔ اچھا کم ہوا ہے کہ نہیں ہوئے؟ میں تو لوگوں کو روتے دیکھا ہے، ایسے ایسے کیس دیکھے ہیں، انسان کی عقل بعض اوقات دنگ رہ جاتی ہے، بھائی یہ کیسے ہو گیا؟ بھائی یہ زوال ایمان سے جو ہم امان مانگ رہے ہیں نا اپنے ایمان سے، یہ سیریس ایشو ہے، یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے کہ واقعاً نسلیں محفوظ نہیں ہیں اس وقت۔ اب آپ کو اور ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی۔ اب جو امام ہم سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم اپنے لیے ذخیرہ تیار کرو، تو مثال کے طور پہ کوئی یہ کہے کہ نہیں انشاءاللہ ہماری نسلیں محفوظ ہیں، وہ ہمارے لیے عبادتیں کرتی رہیں گی، اس کا ثواب ملتا رہے گا، یہ دیکھو سامنے، تمہیں کیا پتا تمہارے ایسٹس کیا ہیں؟ بناؤ اپنی زندگی کے اندر، جو کچھ کر سکتے ہو اپنی زندگی کے اندر کرو، اور اولاد کے لیے اگر چھوڑنا ہے تو یہ مال دولت چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ، اتنا نہیں رکھو کہ فقیر ہو جائیں، لیکن یہ سوچو کہ ساری زندگی میں خرچ کروں ان کے لیے، یہ کوئی ایسا کام نہ کرے۔ بچوں کو نہ تو اتنا پیمپرڈ کریں کہ مثلا ہم یہ سوچیں ان کے بڑھاپے تک کے سارے خرچے میں جمع کر کے جاؤں گا، یہ پاگل پنا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا کر لو کہ مرو تو فقیر نہ ہو بیچارے، نعوذ باللہ تعالیٰ، لیکن یہ کہ ساری ضرورتیں میں پوری کروں گا، نہیں بھائی تم اپنی عاقبت کی سوچو، اس کی ضرورتیں پوری کرو پہلے، ان کے لیے بھی کرو، محبت دو ان کو، دین دو ان کو دل میں رحم رکھو، یہ ساری باتیں اچھی ہیں۔ میرے اپنے بچے بھی کہیں سن رہے ہوں گے تو یہ نہ سوچے باپ ظالم ہے ہمارا، نہیں ظالم نہیں ہے، محبت ہے، لیکن بھائی بچوں کی محبت کی خاطر دین برباد کر لیں، یہ نہیں کریں گے کہ مثلا ان کی زندگی بنانے کے لیے اپنی عاقبت برباد کر دینا، اعوذ باللہ تعالیٰ، یہ بھی نہیں کریں گے۔ ہاں خیال کرنے کی کوشش کریں گے، بچوں کا سب کچھ محنت کریں گے، سب حلال کمائیں گے۔ مثلا ہمارے پاس روایت موجود ہے، بڑی عجیب نفیس روایت میں لکھا کہ ایک بندہ وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اس نے دنیا کا ہر غلط کام کیا تھا پیسہ کمانے کے لیے، ہر غلط کام کرتا تھا پیسہ کمانے کے لیے، اسے اٹھایا جائے گا، اسے بتایا جائے گا تم نے ایسا کمایا، تم نے ایسا کمایا، تم نے ایسا کمایا، تم پہ یہ عذاب، تم پہ یہ عذاب، تم پہ یہ عذاب، عذابوں کا ایک ڈھیر، اور وہ دیکھ رہا ہے میرے اوپر عذاب بڑھ رہا، عذاب بڑھ رہا، عذاب بڑھ رہا۔ اس کے بعد اس کو بتایا جائے گا کہ تمہارے پیسے کا کیا ہوا، اس کی اولاد جنت میں جا رہی ہے، اس کی اولاد جنت میں جا رہی ہے، وہ کہے گا میں تو جہنم میں جا رہا ہوں اور یہ جنت میں جا رہی ہے، یہ کیوں جنت میں جا رہے ہیں؟ کہا انہوں نے یہ کیا کہ جو تم نے ان کو کما کے دیا تھا نا، یہ انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اب تم جہنم میں جاؤ چونکہ تم نے حرام کمایا تھا، اور یہ جنت میں جائیں گے چونکہ ان کو پتا تھا تم نے حرام کمایا، انہوں نے تمہارے پیسے کو ہاتھ نہیں لگایا، انہوں نے واپس کر دیا، وہ جنت میں جائیں گے۔ اب عقل مند ہوئے نا، اتنے عقل مند تم خود بن جاؤ۔ کس نے کہا کہ اولاد کی خاطر حرام کماؤ، نعوذ باللہ تعالیٰ؟ کس نے کہا کہ اولاد کی خاطر اپنے دین کو خطرے میں ڈالو؟ اولاد بھی کام نہیں آئے گی، پھر اولاد بھی کام نہیں آئے گی، وہ اولاد کی محبت بھی کام نہیں آئے گی جو ہم سمجھ رہے ہوں گے میں بہت چاہنے والا ہوں، پتہ نہیں کتنے کیسز یہ بھی سامنے ہیں ہمارے۔ تو بھائی ایک اللہ کا ایک نظام ہے، دنیا کماؤ، اس سے عاقبت بناؤ، جو بچوں کے معاملے میں واجبات ہیں ان کا پورا خیال کرو، لیکن آپ یہ سوچو کہ میں سب کچھ ان کے لیے کروں گا اور اپنی عاقبت خطرے میں ڈال دوں، نعوذ باللہ تعالیٰ، نہیں بھائی یہ ہرگز نہیں کرنا ہے۔ بلکہ میں تو ایک مشورے کے طور پہ کہوں گا، مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے جب بچے بڑے ہونے لگے نا، تھوڑا سا ان کو انڈیپینڈنٹ کر کے اپنی عاقبت پہ اور توجہ دو، ان سے کہو بیٹا اب تم پاؤں پہ کھڑے ہو، مجھے اپنی آخرت بنانی ہے، اب مجھے آخرت بنانے دو، اپنی زندگی کو چھوٹا کرو۔ پھر میرے جیسا آدمی پھیلا کے پاگل ہونے لگتا ہے، پھر آخری وقت مرتے مرتے اس کو نظر آتا ہے اتنی چیزیں پھیلا کے بیٹھ گیا ہوں اور اس میں فرصت ہی نہیں مل رہی مجھے۔ نہیں بھائی، ایک مدت تک پھیلاؤ، اس کے بعد اس کو سمیٹو، اپنے مرنے کی تیاری کرو، تاکہ مرتے وقت وہ وبال چھوڑ کے نہ جاؤ جس کے اوپر خود بھی سزا اٹھانی پڑے، اولاد کو بھی سزا اٹھانی پڑ جائے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے جائیدادوں کے ڈھیر لگا دیے، بعد میں ان کی 3 نسلیں جائیدادوں کے اوپر لڑ کے مر گئیں، اپنا دین بھی ضائع کیا، اپنے باپ کی کمائی کو بھی ضائع کر دیا۔ کیا فائدہ ہوا ایسی جائیدادیں بنانے کا؟ کیوں اس کے پیچھے اتنے مر رہے ہو؟ تو تھوڑا بہت بناؤ بچوں کے لیے، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرو، مستقل کرو، ان کو دین دو، ان سے کہو بیٹا اپنا کام خود کرو، ہم اپنا کام کریں گے، اپنی عاقبت بناؤ۔ پھر اس سے ہمارے زیادہ سیکیور ہیں، پھر وہ بچے بھی زیادہ سیکیور ہیں،
باپ کا عمل صالح بچوں کے کام آئے گا، باپ کی جائیدادیں کام نہیں آتی ہیں، بہت ساری جائیدادیں جھگڑا کرواتی ہیں اور کچھ نہیں کرواتی.